ڈاکٹر نصراللہ رانا ENT سرجن آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ کو آج میں بہرا پن جو کہ بہت بڑی ڈسیبلٹی ہے، ہماری جو WHO ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، اٹ ہیز ڈکلیئرڈ ہیئرنگ لاس ایز اے میجر ڈسیبلٹی۔ اب اس کے لیے میں کچھ آپ کو انفارمیشن دوں گا کہ آج کل کیا ہو رہا ہے، کیا کر سکتے ہیں، لوگوں کا اویئرنیس ہی نہیں۔ اب اس سلسلے میں نے آپ کو بتانا پسند کروں گا کہ میں جنرل ضیاء الحق صاحب جو پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے اس وقت کے چیف مارشل آف ایڈمنسٹریٹر، ان سے جا کر ملا 8 مئی 1981 کو اسلام آباد میں۔ انہیں میں نے کہا جی کانوں کی تشخیص کے لیے سینٹر ہونے چاہیے، اس وقت کچھ نہیں تھا۔ کوئٹہ، پشاور، کراچی، لاہور کے لیے میں نے ریکویسٹ کی، انہوں نے اپنا ڈائریکٹو ایشو کیا۔ CMLA سیکریٹریٹ پہ میری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، جس کو کہتے ہیں چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر سیکریٹریٹ، سب سے بڑا دفتر تھا جہاں سے تمام احکامات صوبائی گورنرز اور مارشل ایڈمنسٹریٹر جو مختلف پروونسز تھے ان کو گئے۔ پھر وہاں سے وفاقی سیکرٹری ہیلتھ تھے جو جنرل CK حسن، ان کو بھی کہا گیا کہ آپ فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر 1 سینٹر آف ایکسیلنس ان کراچی اینڈ 1 سینٹر آف ایکسیلنس ان اسلام آباد، اور یہ ایک آغاز تھا۔ اسی سلسلے میں پھر پہلی کانفرنس ہماری ENT کی لاہور میں ہوئی۔ پریزیڈنٹ جنرل ضیاء الحق صاحب میرے کہنے پہ وہاں سے تشریف لائے، انہوں نے ہمیں ایک بوسٹ اپ دیا، ہیلپ کی۔ یعنی یہ ایک بہت بڑا کام تھا کہ پاکستان 1947 میں بنتا ہے، پہلی کانفرنس ہے ENT کے اوپر وہ 1981 میں ہوتی ہے لاہور میں، ناٹ ان کراچی، ناٹ ان کوئٹہ، ناٹ ان پشاور، ناٹ ان اسلام آباد۔ However, he was very kind, very busy man. He came from there, gave us all the assurance to fight against the deafness. یہ ایک بہت بڑا کام تھا جس کا ہم نے اسٹارٹ لیا پاکستان میں۔ پھر میں نے آپ کو یہ بتانا پسند کروں گا کہ ہم نے یہاں پر لاہور میں ایک میگا ایونٹ آف دا میڈیکل پروفیشن، دیٹ از 3rd SARC ENT کانفرنس، وہ میں نے یہاں پر سنگل ہینڈڈلی اس کو منعقد کیا اور کروایا اور اس کو کنڈکٹ کیا۔ بڑے لوگ آئے، ورلڈ پریزیڈنٹ آ گیا، یعنی پروفیسر جان جیک رائٹ، ہی واز ویری کائنڈ، ہی کیم فرام نیدرلینڈ۔ وہ ہمارے پریزیڈنٹ ہیں IFOs، انٹرنیشنل فورم آف اوٹو رائنولوجیکل سوسائٹیز، تقریباً 190 ممالک دنیا کے اس کے ممبر ہیں۔ ہی از ورلڈ پریزیڈنٹ۔ وہ آگے سمجھے ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، تو وہ سب بے شمار اس کو سپورٹ مل گئی۔ دوسرا پروفیسر علاؤدین تھے، وہ پریزیڈنٹ تھے SARC کے، 7 ملکوں کو ریپرزینٹ کرتے تھے بنگلہ دیش سے، یہ آپ سو کے انہوں نے پوری SARC کی نمائندگی کر دی، یعنی ایک اچھا اسٹارٹ لیا۔ لیکن اسٹیٹ آف آرٹ ایکسس کس چیز کو پڑتی ہے؟ ڈیفنس، ہاؤ وی کین ٹریٹ دا ڈیفنس۔ بہرا پن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بڑی گمبھیر سچویشن ہوتی ہے، چاہے وہ بچہ ہے، چاہے جوان ہے، بوڑھا ہے، ہی بیکمس ہینڈی کیپڈ۔ اور میری ایک لاجیکل ہے، آپ کو ایک کنونسنگ پوائنٹ ہے، مجھے انہوں نے بلایا تھا ایز اے چیف گیسٹ جب بلائنڈ کی کرکٹ ٹیم کا میچ ہوا۔ یہ شاہی مسجد کے ساتھ مینار پاکستان کے درمیان ایک گراؤنڈ ہے، وہاں پر میں گیا، مجھے بڑی خوشی ہوئی، بڑا اچھا انہوں نے پرفارم کیا۔ لیکن میں نے دیکھا کہ ان کے بال کے ساتھ ایک وہ گھنگرو بندھے ہوئے تھے جس سے وہ کرکٹ کھیل رہے تھے، تو میں نے ساتھ جو باقی لوگ تھے وہاں بیٹھے، جن لوگوں نے مجھے انوائٹ کیا تھا اس میچ پہ ایز اے گیسٹ، کہ بھائی یہ از اٹ پاسبل فار ڈیف آلسو؟ انہوں نے کہا جی جو بلائنڈ ہیں وہ سن سکتے ہیں، سننے کے ساتھ وہ کرکٹ کھیلتے ہیں۔ یہ بتانے کا مقصد اتنی تمید ماننا ہے کہ جو بلائنڈ ہے وہ کمپیریٹیولی لیس ہینڈیکیپڈ ہے دین دا ڈیف۔ ڈیف کی کوئی کرکٹ ٹیم نہیں ہے، نہ کوئی بیچاروں کا ہے، نہ وہ PhD کر سکتے ہیں، نہ وہ جج بن سکتے ہیں۔ اب بلائنڈ جو ہیں وہ ماشاءاللہ اپنی ہمت سے PhD بھی کر لیتے ہیں، جج بھی بن جاتے ہیں، اور بہت بڑے بڑے جس کو کہتے ہوتے ہیں اسکالرز بھی بنے ہیں، ان کی ہمت ہوتی ہے، بٹ دے کین ڈو اٹ۔ آن دا ادر ہینڈ دا ڈیف دے کانٹ ڈو اینی تھنگ انٹل وی ڈونٹ ڈو اینی تھنگ فار دا ڈیفنس۔ ڈیفنس ایک المیہ ہے، جس گھر میں ہے اس گھر کی خوشیاں ماند پڑ جاتی ہیں۔ میرے پاس کل بھی ایک بچہ آیا، ہی کیم فرام کیمل پور اٹک سے، جس کو ایک فیملی سے تھا، مجھے ان کی باتوں پہ بڑا ہوا۔ وہ کہتے جی ہمارے 3 بچے ٹھیک ٹھاک ہیں، ایک ہے اس کے ساتھ ہمارے 3 جو بیٹے ہیں، باقی ان کی بھی تمام خوشیاں ہمارے لیے مان پڑ جاتی ہیں۔ وہ باتیں کرتے ہیں، یہ بس ایسے کرتے ہوتے ہیں۔ اب یہ مسئلہ ہے
اس کو ہم کیوں نہ حل کریں؟ اب ماں باپ جو ہیں بیچارے ان کی تعلیم کی طرف توجہ دیتے ہیں. ایجوکیشن از دیئر پرائرٹی بٹ ہیلتھ از ناٹ دیئر پرائرٹی. ان کو ایکچولی ایجوکیٹ ہی نہیں کیا, ان کو سمجھایا نہیں گیا. اور جس سے میرا یہ پی ٹی وی کا پروگرام تھا جس میں ہیلتھ فورم میں لوگوں کو ایجوکیٹ کرتا تھا کہ گیو نمبر 1 پرائرٹی ٹو یور چلڈرن فار ہیلتھ دین ایجوکیشن. صحت ہوگی تو وہ کاغذ کا ٹکڑا جو اس بچے نے ارن کرنا ہے وہ اس کے کام آئے گا. تو اس لیے جو بچے چھوٹے ہیں اگر وہ سنتے نہیں بولتے تو امیڈیٹلی ان کے کان ٹیسٹ ان کا ای این ٹی اسپیشلسٹ کے پاس آپ جائیں. بر وقت اگر یہ اعلیٰ سماعت لگ جاتا ہے, یہ جس چیز پر میں زور دینا پسند کروں گا, تو اس جیسی چیزیں کوئی نہیں ہے. ایک جو بچہ ہے اگر اس کو ٹائم پہ یعنی بر وقت منیمم ایج میں یہ اعلیٰ سماعت اگر چھوٹا سا لگ جاتا ہے, ساتھ اس کی اسپیچ تھراپی ہوتی ہے. میرا یہ تجربہ ہے 40 سال سے زیادہ میں نے اپنی زندگی دی ہے اس شعبے کو. میرا یہ رانا ای این ٹی سینٹر جو جے روڈ پہ ہے لاہور پاکستان میں کنیڈ کالج کے سامنے, بے شمار مریض آتے ہیں. آج بھی میرے پاس لیا سے بھی مریض تھا, صادق آباد سے بھی مریض تھا, بٹگرام سے بھی پیشنٹ آیا, منسہرہ سے بھی پیشنٹ تھا, اور کوئٹہ سے بھی پیشنٹ تھا. مطلب مقصد میرا کیا, میرے پاس تو چاروں صوبے سے لوگ آتے ہیں. بلکہ ایک پیشنٹ بلیو کریں کہ وہ اپنا جس کو کہتے ہیں پرتھ آسٹریلیا سے آیا. ابھی جن کو جہاں پنجابی کہتے ہیں 10 پندی ہے وہ کہتے ہیں بھی چلے چل کے کرتے ہیں. اب پاکستانی تو ماشاءاللہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. اب جہاں جہاں پر وہ ان کو اویئرنیس ہوئی, میرا جو ٹی وی پروگرام تھا وہ پی ٹی وی ورلڈ پہ بھی چلتا تھا. ایک ٹی وی ہوتا تھا, لوگوں کو ہم نے سکھایا سمجھایا, ایک روشنی کی کرن دکھائی, ایک دیپ جلایا چھوٹا سا. لوگوں کے گھروں میں جہاں مایوسیاں دے رہے ہیں کہ ان کے گھروں میں بھی ماشاءاللہ بچہ جو گونگا بہرا اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو وہ دنیا میں ایک نارملائز طریقے سے چلتے ہیں. ادروائز ہر وقت اسی ڈپریشن میں کہ بچہ بولتا نہیں ہے, سنتا نہیں ہے, ماں کے لیے مسئلہ, باپ کے لیے مسئلہ, باقی بہن بھائی ہیں وہ بھی بیچارے ڈپریس سے رہتے ہیں. یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ اگر ہم ایک چھوٹا سا یہ حالات جتنی جلدی ہو سکے, اب اس کے لیے میں یہ آپ کو بتانا پسند کروں گا کہ اب تو جو اچھے گائنی کے ہاسپٹل ہیں ڈے 1 پہ ان کے کان چیک ہو جاتے ہیں. ایز ارلی وی ڈسپینس دا ہیئرنگ ایڈ. اب ہیئرنگ ایڈ ہے وہ ای این ٹی اسپیشلسٹ کی سپرویژن میں, اس کا کام ہے کان کا آیا اس قابل ہے کہ اس میں آلہ لگ سکے. پہلے وہ کان کا ایگزامینیشن کرے, پھر اس کے بعد وہ جو ٹیسٹنگ ہو کے جو رپورٹ بنتی ہے اس کے مطابق پھر آگے اس میں انسرٹ کرے, پھر اس کو فالو اپ کرنا, پھر اس کی فریکوینسی سیٹ کرنا. یہ ساری چیزیں جو اسپیچ تھراپی بھی ساتھ ہوتی ہے, تو اسپیچ تھراپسٹ آئے وہ بھی کرے. یہ ہماری جو کانفرنس تھی میں اس میں سلسلے میں بتاؤں گا کہ 3rd سال کی اینٹی کانفرنس میں میرے ساتھ یہ ورلڈ پریزیڈنٹ بھی بیٹھے ہیں جان جگ رائٹ, جو سار کے پریزیڈنٹ ہیں وہ بھی بیٹھے ہیں پروفیسر علاؤ الدین صاحب, وہ ہم راستے کی ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب انہوں نے یہی کہا کہ ہماری یہ 3rd ورلڈ ہے, سرجیکل پروسیجر بہت مہنگے ہیں. وہ جیسے کسی نے رولز رائس خریدنی ہے, اب لاہور میں سے میں بلانگ کرتا ہوں, کتنی ہے یہاں پر, میں 2-3 سے زیادہ رولز رائس گاڑیاں نہیں ہیں. اب وہ جو بہت بڑے ایکسپینسو پروسیجر ہیں وہ عام آدمی کی بس بسات میں نہیں ہے. تو اس لیے جو چیز پاسبل ہے بات وہ کرنی ہے. تو اس سے میں آپ کو یہ گزارش کروں گا کہ بہرا پان چھوٹے بچوں میں بہت آسانی سے ٹھیک ہو جاتا ہے کہ اگر ہم بر وقت ان کو اعلیٰ سماعت لگا دیں, یا اس کی باقی بھی اگر کوکلیئر امپلانٹ کا بھی ہے وہ مہنگا بہت ہے, وہ اس کے لیے بیسٹ ٹائم جو ہے وہ 1 سے 3 سال میکسیمم 4-4.5 سال تک اس کے رزلٹ ہوتے ہیں. اور لیکن وہ بھی ایک طویل اور ایک صبر آزما مسئلہ ہوتا ہے. وہ کوکلیئر امپلانٹ کی سرجری کے بعد بھی اس کے کانوں پہ کافی عرصے کے لیے وہ آلہ لگانے پڑتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ جیسے کہ نئی چیز آئی ہے, اٹ ول ٹیک ٹائم. ابھی ہمارے پاکستان میں نے دیکھا ہے, میرے ایک تجربہ ہے, سب سے پہلے کوکلیئر امپلانٹ میں نے بات کی تھی پاکستان میں 2003 میں. وہ جب میں گیا ہوں, پروفیسر جینیفر آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھ کھڑی ہیں اورلینڈو میں, وہ ایئر کی سب سے بڑی ڈاکٹر تھی, ایئر سرجن, ہاؤس کلینک کی انچارج ان لاس اینجلس. انہوں نے مجھے پھر یہ چھوٹی سی ایک ڈسک دی کہ بھی آپ اس کو گھر سے مراد اپنے ہوم لینڈ میں لے جائیں, وہاں چلا کے دیکھیں. Transform sounds into electrical signals, which stimulate the nerve fibers of the inner ear. This way, speech and sounds can be heard again. To understand the function of a cochlear implant, we will follow the path by any sound under normal conditions. Sound waves travel through the ear canal. And reach the cochlea
via the middle ear. In the cochlea, the sound wave is transformed into electrical pulses, which travel down the nerves to the brain. Then the sound is processed. The sound is transmitted at a high speed. The cochlea plays an important role in the hearing process. The cochlea consists of 3 little channels filled with fluid. The incoming sound wave travels through the fluid and stimulates thousands of hairs on the top of the hair cells. The hair cells convert the mechanical energy into electrical impulses, which stimulate the nerve fibers. They form the acoustic nerve, which sends the message to the brain. The low sounds stimulate the top of the cochlea. लोगों को पता चले, अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों में अवेयरनेस आ रही है, कुछ फैसिलिटीज शुरू हुई हैं, कुछ, बट नॉट टू द एक्सटेंट कि जिस पे सपोज ये आला समात है, ये तो तकरीबन हर किसी को लग सकता है। वो लगाए, अपने बच्चे को सुनने के काबिल करे। और मेरा जो स्लोगन है, मुझे जो मलेशिया में ये आप देख सकते हैं, उन्होंने जो कॉन्फ्रेंस हुई, दे गेव मी द स्लोगन हियरिंग फॉर ऑल एंड गेव मी द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट डेफनेस इन पाकिस्तान। उसके ऊपर भी मैं काम कर रहा हूँ। अल्लाह की मेहरबानी से मैंने ये इब्रारुल हक साहब का जो हॉस्पिटल है, सुगरा शफी हॉस्पिटल नारोवाल में, वहाँ भी फ्री कैंप किया था। लोगों को आले दिए, बच्चों को, छोटों को, छोटे छोटे बच्चे, उनको आला देखे कितनी खुशी होती है। फ्री ऑफ कॉस्ट दिए, फ्री मेडिकल कैंप था। और आप देख सकते हैं कि ये इब्रारुल हक साहब भी साथ डीसीओ नारोवाल, साथ उनके भाई मेजर इसरार हक साहब मुझे रिसीव करने के लिए आ रहे हैं। फिर जाकर उन्होंने हॉस्पिटल दिखाया, उनका हॉस्पिटल बहुत अच्छा, वेरी गुड। यानी इतने दूर दराज इलाके में इंडियन बॉर्डर के पास एक फैसिलिटी बना दी जिससे अवाम फ़ायदा उठा रहे हैं। और मैंने भी 200-250 मरीज देखे, उनको किसी को आला दिया, किसी को दवाई दी, तो उससे लोगों को फ़ायदा हुआ। थैंक यू वेरी मच।